بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں جس بنیاد پہ یا جس فاؤنڈیشن پہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ فاؤنڈیشن ہماری کلیئر رہے، تاکہ ہم آگے بات کو لے جا سکیں یا سمجھ سکیں یا سمجھا سکیں۔ دیکھیں، جو ڈائیلاگ ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا مونولاگ، ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، دوسرا آگے سن رہا ہے، تو ایک بولنے والا بولے جا رہا ہے، دوسرا سننے والا سن رہا ہے۔ جہاں تک ہوتا ہے ڈائیلاگ کا تعلق، یعنی دونوں طرف سے مکالمہ جسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو ڈائیلاگ کے لیے ہمیشہ ایک کامن گراؤنڈ درکار ہوتا ہے۔ جب بھی ہم آپس میں بات کریں گے نا تو کوئی بنیاد ہوگی جس پہ ہم دونوں مشترک ہوں گے کہ یہ اتنی بات تو ٹھیک ہے۔ آگے جس بات میں اختلاف ہے اس اختلاف والے ایشو کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اگر میرے اور آپ کے درمیان کوئی چیز کامن ہے ہی نہیں، میں اور آپ ہم دونوں مختلف اینڈ پہ کھڑے ہیں، تو ہماری ڈائیلاگ تو نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈائیلاگ کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی آپ کے پاس ایک کامن گراؤنڈ ہوتا ہے یا کامن لاجک ہوتی ہے جس میں آپ میرے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، وہاں تک بات کلیئر ہوتی ہے۔ ہم دونوں کے درمیان اگلا ایک مرحلہ ہوتا ہے جہاں ہم جا کر ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو جس پوائنٹ پر ہم اختلاف کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اور میرے درمیان کوئی چیز کامن ہی نہ ہو، مشترک ہی نہ ہو، تو ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ڈائیلاگ کے اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب تک مشترک بنیاد کوئی موجود نہ ہو اس وقت تک مکالمہ نہیں ہو سکتا، تو جو مشترک بنیادیں ہوتی ہیں ان پر سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ یعنی اگر میں قرآن مجید کے متعلق بات کروں گا، اللہ کا کلام ہے، آپ بھی اللہ کا کلام مانتے ہیں اور میں بھی اللہ کا کلام مانتا ہوں، تو اب اس کے اندر کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہے تو ہم ایک دوسرے سے ڈائیلاگ کریں گے۔ ایک بندہ اسے اللہ کا کلام ہی نہیں مانتا، تو ظاہر ہے میں اس کے ساتھ کسی اور اینگل پر بات کروں گا، اب میرے اور اس کے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی اشتراک ہوگا تو میں بات کر سکوں گا اس سے، اور اگر میرے اور اس کے درمیان کوئی کامن بات نہیں ہوگی تو میں اس کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کر سکوں گا۔ تو جو ہدایت ہوتی ہے، ہدایت، اب آپ اس کے ہدایت کا مطلب سمجھنے کہ ہدایت ہوتی کیا چیز ہے، یعنی اس کی پریکٹیکل فارم کیا ہوتی ہے، پریکٹیکلی جب وہ ایگزسٹ کرتی ہے یا پریکٹیکلی وجود میں آتی ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کے لیے یہ بات کلیئر ہے کہ ہدایت، ایک ہوتا ہے ہدایت دینے والا، وہ اس طرف کھڑا ہے، ایک ہے ہدایت لینے والا جو اس طرف کھڑا ہے۔ یہ ہدایت لینے والا اور ہدایت دینے والا یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہدایت لینے والے نے جو ہدایت دینی ہے، جو ہدایت لینے والے نے اس سے ہدایت لینی ہے، تو ہدایت لینے والے کی کوئی ذمہ داری ہے، جب تک وہ اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کر لیتا تو وہ ہدایت نہیں دے سکے گا، اور اسی طریقے سے ہدایت لینے والے کی ایک ذمہ داری ہے، جب تک وہ ہدایت لینے والی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا تو وہ ہدایت لینے والا نہیں بنے گا۔ ہدایت لینے کے لیے اگر آپ ہدایت دینے والے اینڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے بلکہ آپ ہدایت لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہیں، ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہیں، تو ایک بات کنفرم ہے، جو ہدایت کے ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، جو ہدایت لے رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ہدایت کو ریوائز کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ ہدایت ریسیپٹیو اینڈ پہ جو کھڑا ہے اس کے پاس ہدایت پر نظر ثانی کرنے کا حق نہیں ہوتا، وہ اس کو ریکنسٹرکٹ، اس کی تشکیل جدید کرے، نئے سرے سے اسے بنائے، ایک نئی شکل بنا دے۔ تو جو ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہدایت کو ریوائز کرنے کے حق سے جب تک دستبردار نہیں ہوگا، میں اور آپ ہم ہدایت پر کوئی کامن ڈائیلاگ نہیں چل سکے گا ہمارا،
ہمارا ڈائلاگ اسی وقت چلے گا جب آپ اس بات کو قبول کر لیں گے کہ میں بھی ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑا ہوں اور آپ بھی ریسیپٹیو اینڈ پہ، بحیثیت انسان کے ہم سب ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہیں، ہدایت دینے والے نے ہدایت دے دی ہے، ہم سب انسان ہیں اور ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہیں۔ میں اپنے اس حق سے جب تک دستبردار نہیں ہوتا کہ جو ہدایت مجھے ملی ہے اس ہدایت کو ریسیپٹیو اینڈ کے پر ہونے کی بنیاد پر میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اب اس کو ریوائز کروں، اس پر نظر ثانی کروں۔ میرے پاس دو آپشن ہیں کہ جو ہدایت آئی ہے میرے پاس، اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایکسٹرنل انوائرمنٹس کو اس کے مطابق بناؤں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر فرض کریں میں حالات کے مطابق قرآن مجید کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی قرآن مجید کے مطابق حالات کو نہیں بناتا اور قرآن مجید کو حالات کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہوں، تو اب میں ہدایت کے ریسیپٹیو اینڈ سے اٹھ گیا ہوں، میں وہاں بیٹھا نہیں ہوں۔ دیکھیں، ہم انسانوں کو مجبور نہیں کر سکتے، ہم انسانوں پر جبر نہیں کر سکتے، لیکن لاجیکل اینڈ پہ ہم انہیں ضرور کھڑا کر سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ہدایت کے ریسیپٹیو اینڈ پہ رہنا ہے تو اب آپ یہ چاہیں کہ جی حالات کے مطابق قرآن مجید کو بنائیں، تو حالات کے مطابق قرآن مجید کو بنانے کا مطلب ہے کہ میں ہدایت کو ریوائز کروں، نظر ثانی کروں اس پر۔ تو یہ میرے پاس حق نہیں ہے، میرے پاس یہ حق نہیں ہے۔ ہاں، میں سیٹ بدل لیتا ہوں، مطلب ہدایت لینے والے اینڈ پہ نہیں رہتا، ریسیپٹیو اینڈ پہ نہیں رہتا، بلکہ جا کر میں ہدایت دینے والے کے سنگھاسن پہ بیٹھ جاتا ہوں، اس کے تخت پر بیٹھ جاتا ہوں اور خدا بن کر سوچتا ہوں، خدا بن کر بات کرتا ہوں، خدا بن کر اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہوں کہ یہ اس طرح سے کر لو، تو اس طرح سے کر لو یا اس طرح سے کر لو۔ تو میں خدا بن کر اگر خدا کے عرش پر بیٹھ کر سوچوں تو ڈائلاگ تو اب بھی نہیں ہوگا، لیکن کم از کم مجھے یہ جواز مل جاتا ہے کہ اب میں ہدایت کو ریوائز کر سکتا ہوں، ڈائلاگ اب بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ غور کریں، ہمارے ہاں جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ہیں ان کا پرابلم کیا بنی ہے؟ ان کے ہاں مسئلہ ہی یہ بنا ہے کہ وہ ہدایت کے ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہیں لیکن ہدایت کو ریوائز کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی فرقے ہیں ان کے درمیان ڈائلاگ نہیں ہو رہا، مکالمہ کہیں نہیں ہو رہا، ان کے درمیان ایک کمپرومائز ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی حد تک تو مجھے ایڈجسٹ کر لو، میں تمہیں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں۔ ڈائلاگ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ڈائلاگ کی جو کامن لاجک ہے اس کو تو ہم ختم کر چکے ہیں۔ ڈائلاگ کی کامن لاجک یہ ہے کہ میں ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہو کر اگر سوچوں تو میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں ہدایت کو ریوائز کروں، اس کو نظر ثانی کروں، اس کی تشکیل نو کروں، اس کو ایک نئی شکل میں پیش کروں، یہ میرے پاس اختیار نہیں ہے ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہوئے بندے کی حیثیت سے۔ تو اصل میں ہمارے ہاں جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ہیں یا جتنے بھی فرقے وجود میں آتے چلے جا رہے ہیں اس کا پرابلم ہی یہ بن رہا ہے کہ ان کے درمیان ڈائلاگ کی کامن لاجک ختم ہو چکی ہے۔ اب کوئی یہ کہنے والا نہیں رہا کہ نو سر، آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کو ریوائز کریں، یہ جو کچھ آیا ہے اسے ایز اٹ از کو اون کرنا ہے، ایز اٹ از پر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ تفہیم اور توسیع میں فرق ہوتا ہے۔ توسیع اور شے ہوتی ہے، کسی چیز کو وسیع کر دینا، بڑھا دینا اور شے ہوتی ہے، اور کسی چیز کو سمجھنا اور چیز ہوتی ہے۔ سمجھنا بڑھانا نہیں ہوتا، کسی چیز کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی ہے، ایکسپینشن نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو پھر اسے ایز اٹ از کو سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہیں کہ جناب نہیں، اس کے مطلب ہم اس کو ریوائز کر دیتے ہیں یا اس کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں، نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے؟ جب سے ہم نے مطلب ایز اٹ از کو اون کرنے اور
اسے ریوائز نہ کرنے سے دستبردار ہو گئے تو نتیجے کے طور پر ہمارے ہاں حنفیت، شافیت، سلفیت وغیرہ وجود میں آئیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ حنفیت، شافیت، سلفیت وغیرہ جتنی بھی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایکسٹینشن ہے، توسیع ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی ریوائزڈ فارم ہے۔ ہمارے ہاں متعارف اس وقت، بھئی میں مدرسے سے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے حنفیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ریوائزڈ فارم ہے، شافیت ریوائزڈ فارم ہے، سلفیت ریوائزڈ فارم ہے۔ ایک نئی شکل میں اس کو ریوائز کر دیا گیا اور آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا۔ جب اب آپ غور کریں کہ جو کامن لاجک تھی وہ تو یہ تھی کہ اگر آپ ہدایت کے ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ آپ خدا کے عرش پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ خدا کے عرش پہ بیٹھ کر ہدایت کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو وسیع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک عام آپ نے غور کیا ہوگا جو ہمارے پاس بہت ہے کہ قرآن میں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مکمل ضابطہ حیات کا یہ مطلب ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں اور گھر شام کو واپس آتا ہوں تو میری زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے میرے پاس اللہ کا حکم موجود ہے۔ اور بھائی نہیں ہے تمہارے پاس اللہ کا ہر جگہ کے لیے، جس جگہ کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے وہاں پابندی کرو۔ اللہ نے تمہیں جس چیز کا پابند بنایا ہے اس کی پابندی کرو۔ تم اللہ کے بندے، تم کہتے ہو کہ نہیں یہ سارے کا سارے یہاں سے لے کر وہاں تک پورے کا مکمل ضابطہ حیات ہے، یقیناً اسلام، اس میں کوئی شک نہیں۔ مکمل ضابطہ حیات اگر ایسا ہے کہ جس کی تکمیل آپ نے کرنی ہے تو پھر اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ آپ اب اسے ہدایت کے ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہو کے تو یہ نہیں کر سکتے۔ نتیجے کے طور پر ہمارے پاس یہ جو شریعت کے 4 ماخذ ہیں، اس شریعت کے 4 ماخذ صرف اسی ضابطہ حیات کو مکمل کرنے کے چکر میں بنے ہیں۔ ضابطہ حیات مکمل کرنا ہے تو پھر ہمارے لیے تمام کے تمام مسائل بنے ہیں، اور ہم نے ہر ایک نے، یہ نہیں مطلب اب غور کریں کہ ایک ایک بات کے لیے انہوں نے آپ کے سامنے اللہ کا حکم لا کے رکھ دیا ہے، اور آج بھی کوئی بڑا سے بڑا اسکالر، کوئی بڑے سے بڑا اسکالر آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا دینی حل بتا دے گا۔ استغفر اللہ، بھی اللہ کے بندے، دینی حل وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بات نازل نہیں کی گئی وہ دینی حل کہاں سے ہے؟ وہ دینی حل تو ہو نہیں سکتا۔ اب وہی مطلب میں اس کی ایکسپینشن کرتا ہوں، میں اس کا دینی دائرہ وسیع کرتا ہوں۔ اب آپ نے دینی دائرے کو وسیع کرتے کرتے جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ہیں سب کے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات کا تصور موجود ہے، اور ہمارے ہاں بھی ایک ذہنیت یہ ڈیولپ ہوئی کہ آپ ہر مسئلے کا کسی نہ کسی سطح پر دینی حل ضرور تلاش کرتے ہیں، اگرچہ اس پر اللہ کا کوئی حکم موجود نہ ہو، اگرچہ اس پر اللہ کا کوئی حکم موجود نہ ہو۔ آپ کو اس بات پر مطلب جو بنیادی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کھڑے ریسیپٹیو اینڈ پہ ہیں، آپ کے پاس اسے ریوائز کرنے کا حق نہیں ہے، تو جس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، اس کا حکم آپ کے پاس کہاں سے آ جائے گا؟ کہاں سے آ جائے گا اس کا حکم؟ لیکن ہم اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے۔ دیکھیں مذہبی پروہت جب وجود میں آ جاتے ہیں نا، جب ایک مذہبیت وجود میں آ جاتی ہے، جب ایک کارپوریٹ کلچر وجود میں آ جاتا ہے نا،
اس کارپوریٹ کلچر کا نتیجہ ہے کہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کسی بریلوی کی مسجد میں دیوبندی جا کر کمفرٹیبلی نماز پڑھا کر رہا ہو. کبھی کمفرٹیبل نہیں ہوگا. یہ ہے کارپوریٹ کلچر جس نے ہر ایک کی حیثیت متعین کر دی ہے اور اس نے اپنے اسی دائرے میں رہنا ہے. اور یہ سب کچھ جتنی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کے نام پر ہو رہا ہے. پچھلے دنوں میں جب یہ دہشت گردی کی فضا چلی ہوئی تھی تو اس کے اندر کیا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ تھوڑا لڑا جا رہا تھا. وہ تو اس بات پہ لڑا جا رہا تھا کہ ہم نے جو ایکسپینشن کی ہوئی ہے، ہمارے پاس جو توسیع ہے، وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی. یعنی حتیٰ کہ حنفیت کے خلاف آپ افغانستان میں طالبان کے رجیم کے دور میں آپ بات بھی نہیں کر سکتے تھے حنفیت کے خلاف. یہ اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مطلب اگر آپ نے کنویں سے کتے کو نہیں نکالنا نا تو یاد رکھیے کنواں پاک کبھی نہیں ہوگا. پہلے اس بات پر، اس لاجک پر لوگوں کو لا کھڑا کریں کہ یہ ہدایت ہے اور میں اور آپ ہم ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہیں. ہم نے اسے سمجھنا ہے، اس کو ایکسپینڈ نہیں کرنا، اس کی توسیع نہیں کرنی. ہم نے اگر آپ نے اس کی توسیع کرنے کی کوشش کی تو پھر کسی اور کے حق کو آپ کیوں چیلنج کریں گے؟ وہ بھی تو کر سکتا ہے نا. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اس کی ایکسپینشن کی ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں ایکسپینشن کر کے، یعنی یہ سوچے بغیر کہ ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑا ہوا بندہ یہ حق نہیں رکھتا، یہ نہیں کہیں گے. لیکن جن لوگوں کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ یہ ہدایت ہے اور میرے پاس اسے ایکسپینڈ کرنے کا حق نہیں ہے، اسے ریوائز کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو میں تشکیل جدید اس کی نہیں کر سکتا، میں ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑا ہوں، وہ مذہبی طبقے یا مذہبی علماء کی خدمت میں یہ اٹھ کے کہا دے کہ جناب والا نو، یو ہیو نو رائٹ، آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے. اگر دین کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ، ہماری وابستگی دنیا کی ہر کمٹمنٹ سے اعلیٰ اور ارفع نہ ہو تو میرے اور خدا کے درمیان یہ تعلق نہیں ہے. پھر دین و ایمان ہمیشہ بندے اور خدا کے درمیان تعلق ہوتا ہے. اور ہم جتنے بھی ہماری مطلب ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، ایک چیز کو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو عرض کیا تھا، روایت ہوتی ہے انسان سے انسان تک. ایک انسان دوسرے انسان تک جو کچھ پہنچاتا ہے اسے روایت کہتے ہیں. من الانسان الی الانسان، انسان سے انسان تک، فرام ہیومن ٹو ہیومن، انسان سے انسان تک ہوتی ہے روایت. تنزیل ہوتی ہے من اللہ الی الانسان، اللہ سے انسان تک، اللہ سے انسان تک. تنزیل میں اور روایت میں یہ فرق ہے. تنزیل اللہ سے انسان کی طرف ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس روایت ابراہیمی کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ تنزیل ہے اور یہ انسان سے انسان کی طرف نہیں آ رہی ہے، اللہ سے انسان کی طرف آتے. اسی لیے میں آج 1400 سال کے بعد بھی 1450 سال کے بعد میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہتا ہوں اشہد ان محمد، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں. آپ نے کبھی غور کیا کہ 1450 سال کو آپ نے زیرو کر دیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. بیچ میں آنے والے سارے کے سارے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے تنزیل کو تنزیل رکھا تو صاحب ایمان رہے. اگر آپ نے تنزیل کو روایت میں کنورٹ کر دینا ہے تو یہ مشکل بڑھ جائے گی. نہیں، بلکہ تنزیل تنزیل ہی نہیں رہے گی. یہ وہ اصل مطلب بنیاد ہے جس پر ہم نے قرآن مجید پر فوکس کرنا ہے اور قرآن مجید کو سمجھنا ہے کہ یہ تنزیل ہے، میں ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑا ہوں،
میرے پاس کسی ایسی چیز کا حق نہیں ہے جو اس میں بیان نہیں ہوا اور میں اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید مجھے سنی شیعہ دیوبندی بریلوی نے نہیں دیا، یہ قرآن مجید ہمارے پاس بطور امت کے ہے، امت بطور ایز اے ہول، امہ ایز اے ہول، امت نے دیا ہے، امہ من حیث الامہ نے یہ قرآن مجید دیا ہے ہمیں۔ جس امہ من حیث الامہ نے آپ کو یہ قرآن مجید دیا ہے، اسی امہ من حیث الامہ نے آپ کو اس کے معنی بھی دیے ہیں، فارغ نہیں بھیجا رہا آپ کو۔ یہ نہیں کیا کہ آپ میں اپنی مرضی کے معنی نکالتا رہوں، آپ اپنی مرضی کے معنی نکالتے رہیں، یہ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے جو کچھ مطلب آگے ہم جن آیات کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، بتایا کہ یہ ہدایت ہے تمہارے لیے۔ اب آپ ان آیات کو سامنے رکھیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے آپ کو کہانی نہیں سنائی جا رہی، ماضی کا کوئی واقعہ نہیں بتایا جا رہا، بلکہ ایک ہدایت کے کانٹیکسٹ میں آپ کو کسی بات کی طرف متوجہ کرنا مطلوب ہے، ہدایت کے کسی کانٹیکسٹ میں۔ اور یہ ساری جتنی بھی قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، یہ تاریخی ریکارڈ سے ثابت ہونے کی محتاج چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کے پاس تاریخی ریکارڈ موجود ہو تو یہ ثابت ہوں۔ آپ ہی کا اگر اس کو تنزیل مانتے ہیں نا، تو یہ تنزیل ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جا کر اب یہ تصدیق کرتا پھروں کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے۔ یا تو اسے تنزیل نہ مانو، اور اگر تنزیل مانتے ہو تو اسے ثابت کرنے کی اپنے طور سے جد و جہد مت کرنا، اسے ثابت شدہ مانو کہ یہ اسی طرح سے حقیقت ہے۔ اب اگلی آیات کو دیکھیے، کیا وہ اب ہے کسی کے پاس پچھلے دفعہ والا؟ یہ 3 رکوع ہو گئے تھے۔ صفحہ نمبر 7۔ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسے کہانی مت سمجھیں، یہ کوئی کہانی نہیں دہرائی جا رہی، ہدایت کے کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے۔ ہدایت کا سارا پرسپیکٹو ہدایت کا ہے کہ آپ تک کوئی بات پہنچانی مطلوب ہے، اس کے ریفرنس میں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تیرے پروردگار نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر ایک خلیفہ اٹھانے والا ہوں۔ جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ اب مطلب پوری کی پوری عجیب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مذہبی اعتبار سے جو چیزیں ہمارے ہاں نافذ ہو جاتی ہیں، خدا معاف کرے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ ہوتا ہے پیچھے آنے والے کو۔ خلیفہ ہوتا ہے ایک بندہ اگر جگہ چھوڑ جائے تو اس کے پیچھے جو اس جگہ پر جو اس کی جگہ پر آ کے بیٹھتا ہے اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ نے کوئی جگہ چھوڑی تھی؟ یار خلیفہ کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ چھوڑے گا تو آئے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو میں خلیفہ بنانے والا نہ ہوں، زمین پر میں ایک بشر کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس سے خلیفۃ اللہ کہاں آ گیا؟ اللہ کا خلیفہ کہاں سے آ گیا؟ ونس اگین، صرف یہ نہیں کہ آپ نے ہدایت کو ریوائز نہیں کرنا، پورے احتیاط کے ساتھ اسے سمجھنا ہے، آپ نے ایکسٹینشن نہیں کرنی، اپنی طرف سے نہیں بڑھانا، کچھ نہیں ہے۔ خلیفہ کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہنا تو ایکسٹینشن ہے نا، خلیفۃ اللہ کہنا، اللہ کا خلیفہ کہنا تو آپ نے ایک بات بڑھا دی ہے نا، اللہ تو نہیں فرما رہا خلیفۃ اللہ کا۔
انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ وہی اگر یہ اللہ کا خلیفہ ہے تو اللہ یہی کام کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو فرشتے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خون بہائے گا، تو کیا انہوں نے اللہ کو یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں تلوار لیے پھرتا تھا، اندر خون بہاتا پھرتا تھا کہ یہ اس کی جگہ پر آ رہا ہے تو یہ بھی وہی کام کرے گا؟ مطلب کسی بھی اعتبار سے کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ آخر کیوں نہیں ہے، اس بات پر رکنا کیوں نہیں ہے جو کچھ کہا گیا ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، آدم کو اسماء سکھائے، کلہا سارے کے سارے، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے لایا، فقال انبئنی باسماء ہؤلاء، فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ، باسماء ہؤلاء یہ چیزیں ہیں ان کے تم نام بتاؤ۔ ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات، ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے جو تو نے ہمیں بتایا، جو کچھ تو نے ہمیں بتایا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہدایت کا پرسپیکٹو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے جو کچھ سمجھایا، تو نے جو بتایا وہی کچھ ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم قال علم اقل لکم انی عالم ما لا تعلمون انی عالم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ زمین اور آسمان کے غیبوں کو میں جانتا ہوں، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم ظاہر کیا کرتے اور چھپاتے کیا ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا چھپاتے ہو کیا ظاہر کرتے ہو۔ انسانوں کے سامنے میری ہستی چھپی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے تو میں کہیں بھی نہیں چھپا ہوا کہیں کوئی بھی نہیں چھپا ہوا اللہ کے سامنے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ نے ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے نہیں کیا انہوں نے۔ وَاسْتَكْبَرَ، ابا منکر بابا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا اس نے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ کے حکم کا انکار کر کے، تکبر کرتے ہوئے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہوا؟ کافر میں کھڑا ہو گیا۔ صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، دوزخ ہیں، کافی نہیں ہے۔ جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان ہے کہ جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اسے مانو۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، ہم نے آدم سے کہا تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، کلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ، اب ایک حکم آدم کو، ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین۔ مطلب اسی ہدایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ نے
آدم کو کہا کھاؤ پیو، یہ درخت سے قریب مت جانا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں بھٹکا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، وہ جس کیفیت میں تھے وہاں سے اسے نکال دیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ اب جاؤ، اب تم نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک دوسرے کے دشمن، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے، تم شیطان کے دشمن ہو، دشمن بن کر رہو گے۔ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین پر ایک وقت تک کے مقرر وقت ہے جس تک تم نے رہنا ہے وہاں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، زمین پر آدم آ گیا، اللہ نے آدم پر القاء فرمائے کلمات۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس کو بخش دیا، معاف فرما دیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ایک ہدایت آئے گی، ہدایت آئے گی۔ ہدایت دینے والا، ہدایت لینے والے۔ اب اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے تو پھر تو یہ اگر روایت ہی تناظر بنائے تو ابراہیمی روایت کہاں سے ہوگی؟ یہ تو پھر آدمی روایت ہوگی نا، آدم علیہ السلام سے چلی ہے نا یہ روایت۔ اگر روایت دیکھنی ہے پھر تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے تو نہیں چل رہی، یہ تو آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے۔ فَمَن تَابَعَ ہُدَايَ، جس نے میری طرف سے دی جانے والی ہدایت کی اتباع کی، پیچھے چلا، جو کچھ کہا اسے مانا۔ یہ دیکھ لیجئے دلوں کا حال خوب جانتا ہے وہ۔ خضر یاسین چل رہا ہے اس راہ پہ یا نہیں چل رہا، اس کا پتہ خضر یاسین کو بھی ہے اور آسمان والے کو بھی ہے۔ باہر کی دنیا اس حقیقت سے کم ہی واقف ہوتی ہے، باہر کی دنیا کم ہی واقف ہوتی ہے، کیونکہ نفاق ایسی ایک چیز ہے جو کفر اندر ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا اس کا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ ہیں، اس نے ہدایت دی کہ یہ لو، آپ اسے اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے مجھے نہیں پتا، آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر اس کو آپ اون کر رہے ہیں تو آپ صاحب ایمان ہیں، اور نہیں کر رہے تو کافر ہیں۔ ونس اگین میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں آپ کو ایک سچویشن کو کلیئر کر رہا ہوں، سچویشن کو کلیئر کر رہا ہوں کہ اسے آن کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس پر مطمئن رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اس کا پتہ آپ کو ہے۔ لیکن ہے یہی کچھ۔ جو کوئی اس کی اتباع کرے گا، دو باتیں اس کے لیے کہ خوف بھی نہیں ہوگا اور حزن بھی نہیں ہوگا۔ خوف مستقبل سے متعلق ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، خوف وہ یار کچھ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہمیشہ خوف جتنی بھی ہوتا ہے فیوچر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور حزن جو ہوتا ہے وہ ماضی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ضائع ہو گئی تو اس کا غم لگا رہتا ہے۔ مستقبل کے متعلق غم نہیں ہوتا، مستقبل کے متعلق خوف ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا ماضی اور مستقبل دونوں محفوظ رہیں گے جس نے اس کی اتباع کی۔ والذین کافروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے تکذیب کی میں ہماری آیات کی، انکار کیا اور جھٹلایا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اصحاب النار ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اسے کبھی ذہن میں مت لائیے گا کہ
یہ سب کچھ جتنی بھی بتایا جا رہا ہے ماضی کے متعلق آپ کو داستان نہیں سنائی جا رہی، یہ سب ہدایت کا ریفرنس ہے۔ اگر آپ نے اب تک آدم علیہ السلام والے قصے میں، آدم اور فرشتوں والے معاملے میں اور ابلیس والے معاملے میں ہدایت کے کانٹیکسٹ کو سامنے نہیں رکھا، اب تک صرف داستان ہی آپ کے سامنے ہے، اب صرف ایک کہانی آپ کے دماغ میں ہے۔ ہمارا ذہن یہ عام حالات میں یہی کچھ ہوتا ہے نا، ہمارے ذہن میں ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ معاملہ کہانی کا نہیں ہے، داستان کا نہیں ہے۔ یہاں ایک بات آپ تک پہنچا، ہدایت کا ریفرنس ہے اور ہدایت کا کانٹیکسٹ ہے۔ خدا را ہدایت کے اس کانٹیکسٹ کو ضائع مت ہونے دیں۔ اب آپ اپنے طور سے سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا، فرشتوں کو یہ کہنا، پھر آپ اس کے شیطان کا انکار کرنا، اور پھر یہ سب جتنی بھی تمام کی تمام ہوتے یہ سب اسی ہدایت کے کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے۔ یہ آپ کے لیے آپ کی دلچسپی کی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کو کسے کہانیاں سنائی جائیں، اس کے اندر جو کچھ نصیحت ہے اس نصیحت پر فوکس کرنا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اور آپ کسی یہ بھی نہیں کرنا نا کہ آپ یہ خیال کریں کہ جناب یہ کہانی irrelevant ہے، یہ کہانی بھی irrelevant نہیں ہے، یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ بیان بھی حق ہے، اور اس سے جو کچھ حاصل کرنا مقصود ہے وہ ہدایت کا ریفرنس ہے، اسے بھی ضائع نہیں کرنا۔ مطلب اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، مطلب آپ نے اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم واوفوا بعہدی واوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ بنی اسرائیل، میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کو میں نے پورا کیا ہے نا، تو تم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو بھی پورا کرو۔ وآمنوا، ایمان لے آؤ، بما انزلت مصدقا لما بین معکم، ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، ایمان لے آؤ اس پر، مصدقا لما معکم، یہ جو میں نے نازل کیا ہے یہ تمہارے پاس جو ہے اس کو بھی سچا بتاتا ہے، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ تمہارے پاس بھی اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے کفر میں آگے مت آؤ، سب سے پہلے ان کے کافر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، میری آیات کی تھوڑی قیمت مت لگاؤ۔ میں نے جو کچھ کہا ہے نا، جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تھوڑی قیمت مت لگاؤ، دنیا کی چیزوں کو زیادہ ترجیح مت دو۔ وہ جو حکم دیتا ہے نا اس حکم کی پابندی کرو، اس کے مقابلے میں تمہیں مفاد تو نظر آتا ہے نا کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو فائدہ تو مل جائے گا نا، فراڈ کریں گے فائدہ مل جائے گا۔ فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ کم قیمت پہ میری آیات کو مت بیچو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڈمڈ مت کرو، حق کو باطل کے ساتھ مت ملا دو، حق کو الگ رکھو اور تنزیل کو الگ رکھو، روایت کو الگ رکھو۔ جو خدا کی طرف سے آیا ہے اس میں اپنی چیزیں مت گھسا لو نا اس میں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو چھپاتے ہو، تمہیں پتہ ہے جو اصل بات ہے اس کو چھپاتے ہو۔ بخدا آپ یقین مانیں، جب سے یہ حقیقت ہمارے سامنے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ حقیقت کھولی ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، انسان اپنے طرف سے کچھ نہیں بنا سکتا دین۔
تو جب میں اپنے اس پڑھے ہوئے کو دیکھتا ہوں جو اب تک میں پڑھ کے آیا تھا، وہ تو سارا دین تھا اور اس میں کوئی بات بھی اللہ نے نازل نہیں کی تھی. وہ سب کا سب مطلب پوری حنفیت دین ہے، پوری شافیت دین ہے، اور اللہ نے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو نازل فرمایا ہو. یہ ایک عجیب صورتحال تھی. تو اگر آپ نے حق اور باطل کو ملا کر مطلب یہ التباس پیدا کر کے رکھنا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پتہ ہوتا ہے تمہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ نہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. میرے حضور جو جھک رہے ہیں، جھکنے والوں کے ساتھ جا کے جھکو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، میرے حضور جھکنے والوں کے ساتھ جا کے جھکو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تمہیں نہیں ہے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اس کا، تمہیں نہیں حق اس پہ نیکی نہیں کرنی تم نے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب ہی پڑھ رہے ہوتے ہو، الکتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہو. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے کیا؟ عقل سے کام نہیں لیتے کیا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صلاۃ اور صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ جھکو میرے حضور، اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم سے مدد مانگتے رہو. کیا خیال ہے آپ کا کہ سچویشن میرا فیور کر رہی ہو تو مجھے اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ وہ اسی وقت پڑتی ہے نا ضرورت جس وقت مجھے سچویشن کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے، اللہ کا حکم کہیں اور ہے، اللہ کا حکم کہیں اور بلا رہا ہے، سچویشن کچھ اور بلا رہی ہے مجھے، دونوں کے درمیان کوئی تضاد ہے، تو میں اللہ کے حضور جھکتا ہوں نا، اس سے مدد تب مانگتا ہوں نا. میرے لیے یہ مسئلہ ہی نہ بنے، یہ پرابلم ہی نہ بنے، یہ ایشو ہی نہ رہے کہ اللہ نے مجھے کیا کہا ہے. میں سچویشن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، جیسے حالات ہیں ویسے میں بھی چل رہا ہوں. نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ کے حضور جھکنے کی نہ ضرورت ہوگی اور نہ عادت پڑے گی. ہمارے پاس مطلب ہم دعا تو ظاہر ہے، صلاۃ دعا کو کہتے ہیں نا، دعا ہوتی ہے نا. آپ دعا کب مانگتے ہیں؟ جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیز مشکل تھی وہ تمہارے لیے مشکل بنی ہے یا نہیں بنی؟ سوالوں کا سوال ہے یہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیز مشکل تھی وہ تمہارے لیے مشکل بنی ہے یا نہیں بنی؟ اگر وہ نہیں بنی تو اب کیا کرتے ہو؟ اب اس میں مداخلت کرو گے، اسے بدلو گے ثمناً قلیلا کے لیے، اسے بدلو گے. بخدا آپ یقین مانیں میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ صاحب حکم نے حکم دیا ہے کہ جناب سود مت لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سود مت لو؟ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جن کو میں حکم بتا رہا ہوں انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ سود ہوتا کیا ہے، انہوں نے اپنے اجتہاد سے طے کرنا ہے. وہ کوئی پوچھے کم وقت تو ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑا ہوا بندہ نہ اجتہاد سے طے کرتا ہے، اسے غور و فکر کرنا ہے، غور و فکر سے طے کرنا ہے، اس نے نظر ثانی کرنی ہے اس پر. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا اللَّهُ. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے.
الذین یظنون انہم ملاقو، خاشعین جو ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اس یقین کے ساتھ رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے، اس کے حضور جا کر ہم نے فیصلہ کرنا ہے، مطلب وہ اسی کے فیصلہ ہونا ہے، وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس کے حضور انہوں نے لوٹ کے جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔